آج 17 جنوری 2023 بروز منگل ہے۔ محترم بھائیو، اس درس قرآن کے اندر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ایک ناسور، ایک گناہ جو ہے، ایک سوچ جو ہے، ایک رویہ جو ہے، وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ہے عدم برداشت، کسی کی بات کو سہنا نہیں ہے، وہ چاہے دنیا کا طبقہ ہو، دینی طبقہ ہو، کوئی معاشرہ پڑھا لکھا ہو، جہلوں کا ہو، جس معاشرے کا جا کے آپ نظر عمیق سے آپ جائزہ لیں، آپ کو یہ بیماری ہر فرد میں ملے گی الا ماشاء اللہ۔ یہ دیپال پور کے اندر ایک خبر چلی کل پرسوں کہ 16 آدمی ایک جھگڑے کے اندر موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، لقمہ اجل بن گیا۔ کیا 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، برداشت نہیں ہوا، مار دیا۔ 10 20 بندے ایک مجلس میں مار دیے جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ غصہ نہ پینے کی وجہ ہے، یہ عدم برداشت ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ 4 پارے میں فرمایا سورہ نساء میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کے غصے کو پی جانے، ان کی معاملات کو، ان کی باتوں کو سہنے والے، پینے والے، برداشت کرنے والے، ان سے درگزر کرنے والے، ایسے لوگوں سے میرا رب محبت کرتا ہے۔ ہم سے ہر چیز برداشت ہوتی ہے، اللہ رسول کی بغاوت برداشت ہوتی ہے، منہ پر استرے پھروانا برداشت ہے، نمازیں چھوڑنا برداشت ہے، چوری کرنا ہم سے برداشت، سارے گھٹیا کام، ہر غیر اخلاقی ہر کام جو ہے ہم کر رہے ہیں وہ ہم سے برداشت ہے۔ ہم سے نہیں برداشت تو ہمسائے کی بات، بھائی کی بات، استاد کی بات، مدرس کی بات، اپنے دوست کی، اپنے بڑے کی بات برداشت نہیں ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں آئے چند مثالیں سنیں، اللہ کے نبی کس قدر برداشت کرنے والے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک درخت کے نیچے سایہ دار ہے، صحابہ نے چھوڑ دیا، آپ سو گئے، تلوار کو درخت پر لٹکا دیا۔ ایک غورث نامی آدمی آیا، اس نے تلوار اٹھائی، آپ پر سونت کر کہتا ہے کہ کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ آپ نے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ تلوار گری، رسول معظم نے اٹھائی اور آپ نے فرمایا آپ کو مجھ سے کون معاف کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ آپ تو وہ ہیں لم یعاقبہ، آپ نے آج تک کسی انسان سے اپنی جان کے لیے انتقام نہیں لیا۔ صحیح بخاری، آپ نے فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، میں نے آپ کو معاف کیا ہے۔ طائف کا سفر کس مسلمان کو یاد نہیں ہے؟ جو ظلم آپ پر کیا گیا، خون سے پورا جسم رنگین ہو گیا، خون سے جسم لت پت ہو گیا، جوتا بھر گیا، چلنا مشکل ہو گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کو، اپنے اس طائف والے لوگوں کو، امتیوں کو میں نے معاف کر دیا ہے۔ یہ برداشت کیا آپ نے، ان کے اتنے بڑے ظلم کو میرے نبی نے برداشت کر کے برداشت و صبر و تحمل کی عظیم مثال قائم کی۔ اور اس سے بڑھ کر ایک تیسری مثال دینا چاہتا ہوں، یہ الاصابہ فی تمییز الصحابہ اسد الغابہ کے اندر روایت موجود ہے۔ حبار بن اسود، جس نے اللہ کے نبی کی شہزادی، میری اور آپ کی ایمانی ماں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، آپ کی جو بیٹی ہیں، برچھی مار کر اس نے گرایا تھا آپ کو، اور یہی چیز آپ کی سیدہ زینب، آپ کی بیٹی کی موت اور وفات کا یہی معاملہ جو ہے سبب بنا۔ فتح مکہ کے موقع پر آیا تو کوئی صحابی اس کو قتل کرنے کی غرض سے اٹھا، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حبار نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا، تو آپ نے فرمایا قد عفوت عنک، میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، جا۔ لاؤ ایسی کوئی مثال دنیا میں، ایسی دنیا مثال لانے سے قاصر ہے۔ کون اپنے بیٹیوں کے قاتلوں کو معاف کرتا ہے؟ کون اپنے بیٹیوں پر خنجر اور برچھیاں مارنے والوں کو معاف کرتا ہے؟ کون ہے دنیا میں آج ایسا؟ وہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد، ہمارے امام جنتی، ہمارے امام ہے نبی علیہ السلام، دنیا و آخرت میں، جنت میں ہمارے نبی، ہمارے امام، قائد۔ کوئی لائے اس طرح کی مثال؟ دنیا ایسی مثال نہیں لا سکتی۔ اور چچا کا قاتل وحشی بن حرب آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو وحشی ہے؟ قتل کر کے بھاگ گیا تھا، طائف گیا تھا، پتہ چلا کہ وہ رسول انتقام نہیں لیتا، بڑا بردبار ہے، بڑا صابر ہے، خدمت میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا انت وحشیون، وحشی ہے تو؟ فرمایا، کہنے لگا ہاں۔ لأنت قتلت حمزہ، تو نے میرے چچا حمزہ کو قتل کیا۔
خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا هل تستطيع ان تغيب وجهك عني، کیا تو طاقت رکھتا ہے، یہ کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ سے دور کر دے؟ میں نے تجھے معاف تو کر دیا ہے لیکن میرے سامنے تو نہ آنا۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کیا۔ برداشت یہ اللہ کے نبیوں کا وصف ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ والے معاف کر دیتے ہیں، برداشت کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح درجے کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ یہ لِأَشَجِّ عبد القیس اِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْن الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ۔ اے بحرین قبیلہ، بحرین میں قبیلہ تھا عبد قیس قبیلہ، آپ نے فرمایا عبد قیس قبیلہ کے لوگوں، تم میں دو خوبیاں میرے رب کو بڑی پسند ہیں، الحلم والانات، ایک برداشت اور دوسری فہم و فراست۔ حلم بردباری جو تمہارے اندر ہے، صبر تحمل، یہ تمہاری خوبی میرے رب کو بڑی پسند ہے، اور یہ انبیاء کی خوبی ہے۔ حضرت ابراہیم کو جب اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے پیغمبر ابراہیم کو بردبار بچے کی خوشخبری عطا کی۔ تو یہ صفت اللہ کی صفت ہے، برداشت، یہ نبیوں کی، پیغمبروں کی صفات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا برداشت کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ ما احد اصبر علی اذى بسمعہ من اللہ عز وجل یدعون له ولدا ویعافیہم ویرزقہم، رواہ البخاری۔ اللہ تکلیف دہ باتوں پر اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے۔ لوگ اللہ کی اولاد بناتے ہیں جبکہ وہ اولادوں سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اپنے آپ کو برداشت میں رکھتا ہے، انسانوں کو رزق بھی دیتا ہے، انسانوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اللہ دنیا کائنات سے سب سے بڑا صابر اور سب سے بڑا جو ہے برداشت کرنے والا ہے۔ صبور میرے رب کے ناموں میں سے ایک مبالغے کا صیغہ ہے۔ صبور، بہت زیادہ برداشت کرنے والے اس دنیا میں اللہ ہے، اللہ کے بعد پیغمبر ہوتے ہیں۔ تو یہ برداشت اللہ کی صفت ہے، برداشت کرنا پیغمبروں کا وطیرہ ہے، برداشت کرنا عباد الرحمن کا وصف ہے۔ بے صبرے اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ برداشت کرنے والا فرمایا میری امت کا بہادر انسان ہے۔ فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری۔ فرمایا لوگوں کسے پہلوان کہتے ہو؟ فرمایا کہ جو میدان میں مد مقابل کو بچھاڑ دے، گرا دے، ہرا دے۔ آپ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، میری امت کا پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت جو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا وہ برداشت کرنے والا، وہ بڑا پہلوان میرا امتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث صحیح مسلم سے بخاری سے سنے، ایک آدمی سے اونٹ لیا، وقت مقررہ سے پہلے وہ آ کے تقاضا کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا، صحابہ نے مارنے کی کوشش کی، اس کو ڈانٹنے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رک جاؤ میرے صحابہ، فَإِنَّ مِن خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قضا ادائیگی کے اعتبار سے، قرض کی ادائیگی کے اعتبار سے جو سب سے اچھا ہے، تم میں سے وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اس کو نہ مارو، اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ اس کو عطا کرو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائے، بیٹھی ہیں یہودیوں کی اور ایک جماعت آئی، انہوں نے اللہ کے نبی کو السلام علیکم، السلام علیکم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، العیاذ باللہ، اے پیغمبر تباہ ہو جاؤ آپ، نعوذ باللہ۔ صدیقہ کائنات موجود ہیں، برداشت نہ ہوا، انہوں نے کہہ دیا والسلام علیکم ولعنکم ولعنکم اللہ، تم برباد ہو اور تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ مہلن مہلن، اے پیاری عائشہ برداشت کر جا، عائشہ کچھ نہ کہہ ان کو، خاموش ہو جا۔ کہنے لگی اولم تسمع یا رسول اللہ، آپ نے ان کی بات نہیں سنی؟ وہ آپ کے لیے اتنی بد دعا
آپ کر رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں؟ فرمایا میری پیاری میں سن رہا ہوں، میں نے ان کو علیکم کہہ دیا ہے کہ جو تم نے میرے لیے کہا وہ تم پر ہو۔ پھر آپ نے صحیح مسلم کے یہ الفاظ، یہ حدیث پڑھ کے سنائی، ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف۔ پیاری عائشہ، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، جو چیز نرمی پر دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا۔ علیک بالرفق وایاک والعنف، سختی سے بچ جو ہے اور نرمی کو لازم پکڑ۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ ولا ينزع من شیء الا شانہ۔ جب نرمی کسی چیز میں آ جاتی ہے وہ چیز خوبصورت بن جاتی ہے، جب نرمی کسی چیز سے نکال دی جاتی ہے وہ چیز معیوب ہو جاتی ہے۔ محترم بھائیو، معلوم کیا ہوا؟ نرمی جب کسی چیز میں آ جاتی ہے، برداشت آ جاتی ہے، وہاں خیر و برکت آتی ہے، رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جس گھر میں عدم برداشت و سختی، شقاوت، کساوت آ جائے، وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے، وہاں قتل ہوتے ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں شیطان کے تسلط ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ جو پی جاتے ہیں، لوگوں کی غلطیوں پر معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، ایسے خوش نصیب کو لوگ وہ ہیں یحب المحسنین، ایسے خوش نصیبوں سے رب بڑا پیار کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ملاحظہ کروں، بات ختم کروں۔ ایک صحابی دوڑتا ہوا آ جاتا، یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلہم ویقطعونی، پیارے میرے چند رشتہ دار ہیں، برادری ہے، میں ملانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مجھے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونِي، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، میں بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ جہالت برتتے ہیں میرے ساتھ۔ آپ نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر ایسے ہی ہے جیسے تو کہہ رہا ہے، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو ان کے منہ میں جہنم کی گرم ریت ڈال رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تو اسی حال میں رہے گا، وہ رشتہ دار تجھے دور کرتے رہیں، کاٹتے رہیں، تیرے ساتھ زیادتی کرتے رہیں، لیکن تو برداشت کرتا رہے، ان کے ساتھ ملتا رہے، تو اس وقت اللہ تیرے اوپر ایک تیرا مددگار فرشتہ تیرے اوپر نازل کر دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ کے نبی کی بردباری کی مثالیں، یہ کثیر تعداد میں آپ کو حدیثیں سنانے کا مقصد یہ ہے، خدا را اپنے طبیعتوں میں، اپنے بچوں میں اس وصف کو پیدا کرو، ہمارے بچے صابر بنے، ہماری بچیاں صابرہ بنے، ہمارے اندر برداشت ہو، حلم ہو، انات ہو، ہمارے اندر بردباری کا وصف ہونا چاہیے۔ وگرنہ جس طرح یہ دنیا پور کے اندر 15-16 آدمی ایک ہی مجلس میں قتل کر کے لقمہ اجل بنا دیے گئے، اگر ہماری نسلوں میں یہ عدم برداشت کا وصف کنورٹ ہو گیا، داخل ہو گیا، تو یاد رکھیں ہماری نسلیں برباد تو ہو سکتی ہیں، خوش نصیب ہماری نسلیں نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے اور باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ دینی حلقہ ہو، دنیاوی حلقے ہوں، کاروباری ہوں، بزنس مین ہوں، عصری تعلیم والے، دینی تعلیم والے، سبھی کو چاہیے ہم سب اہتمام کریں کہ برداشت کے اوپر لیکچر دیں، برداشت کے اوپر تقاریر، خطاب ہو، اور ایک دوسرے کو اللہ کے نبی کے برداشت کے واقعات سنائے جائیں۔ اس پیغام کو خود بھی سنیں اور دوسرے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور اس چینل کو کاشی اسلامک میڈیا کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔